کہ اسے نبوت کے منصب پہ انسان مان سکے۔ اگر تو اس انسان کا اپنا نبوت کے اعلان سے پہلے کردار عمل ہی ایسا تھا کہ جو اس منصب کے شایع نشان نہیں ہے، تو خود عقل اور شرع یہ کہتی ہے کہ وہ نبی سچا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ جاننے کے لیے کہ وہ واقعاً سچا نبی ہے، اللہ اسے صاحب اعجاز کرتا تھا، معجزہ عطا کرتا تھا، یعنی لوگوں کے کہنے پر وہ کوئی ایسا معجزہ دکھاتا تھا کہ جس سے لوگوں کو یقین آ جاتا تھا کہ یہ واقعاً سچا نبی ہے۔ معجزے کی تعریف یہ کی جاتی ہے امر خارق للعادہ، کہ ایسا کام کہ جو عادت کے خلاف ہوتا ہے، مطابق للدعویٰ، اور دعویٰ کے عین مطابق ہوتا ہے، المتعذر الاتیان بمثلہ، اور اسی طرح نبی کے علاوہ کوئی اور وہ کام ان میں سے نہیں کر سکتا۔ مثلا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی، یہ عادت کے خلاف ہے، یعنی کبھی ہم نے اپنی عادی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے پیدا ہو رہی ہو۔ لیکن یہاں پہ کوئی یہ بھی اشکال کر سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عادت کے خلاف کام کرتے ہیں، جیسے بعض شعبدہ باز ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ ان میں اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جیسے تعریف میں بتایا کہ نبی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن شعبدہ باز یا جادوگر کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا، اس جیسا کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یعنی جو اس نے ایک شعبدہ بازی سیکھی ہے، اگر کوئی اور بھی وہ ریاضت کرے، کوئی مشق کرے تو وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے، لیکن معجزے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، معجزے میں چیلنج کرتا ہے نبی کہ میرے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جادوگر یا جو شعبدہ باز ہے اس کا چیلنج نہیں ہوتا کہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی کو معجزے میں کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ صاحب اعجاز ہیں تو ہمیں فلاں کام کر کے دکھائیے، لیکن جادوگر یا شعبدہ باز کو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام کر کے دکھائیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم اپنے نبی کے بارے میں دیکھیں، ورنہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کہ اس زمانے میں جس شعبے کو بہت زیادہ انسان تصور کرتا تھا یہ کام ممکن نہیں ہے، تو نبی اسی کام کو کر کے دکھاتا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، تو وہ ایسا معجزہ لے کے آئے کہ جس نے ان جادوگروں کو بھی اپنے آگے ہار ماننے پہ مجبور کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم الطب عروج پر تھی، تو انہوں نے ایسے معجزے دکھائے کہ جسے اطباء نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ کوئی طبیب نہیں ہے بلکہ یہ کوئی صاحب اعجاز شخصیت ہے۔ اور نبی کے زمانے میں نبی نے اور تو بہت سے معجزات کیے، لیکن چونکہ نبی کے زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی، اس لیے جو نبی کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے، اور قیامت تک نبی کا جو معجزہ ہے وہ یہی قرآن مجید رہے گا۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں چیلنج کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ جو کچھ ہم نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے، اگر تم اس میں شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، اور تم اس کام میں خدا کے علاوہ جسے اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو بنا لو، کہ اگر تم اس کام میں سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ ورنہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر اس کے بعد 10 سورتوں کا، پھر ایک صورت کا، پھر اسی طرح یہاں تک کہ آیت کا چیلنج کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اس چیلنج کو پورا کرنے میں ناکام دکھائے۔ تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی برحق نبی تھے۔ لیکن اب جب ہم مسلمان ہیں، اب اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو کیا ہم انہی اصولوں پہ پرکھیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ واضح طور پہ اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ آخری نبی تھے، یہ خاتم النبیین ہے، کہ اب اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے شخص۔ لیکن اسلام کے برعکس یہودیت، عیسائیت، اگر ان میں سے کوئی شخص کے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کی شریعت بھی یہ کہتی ہے اور انہیں عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ اسے ان معیار پہ پرکھے گا، چونکہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔
بلکہ انہوں نے تو اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی ہے، اس لیے ان کے اپنے شریعت کے مطابق بھی اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو اسے فوراً نہیں جھٹلایا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ برحق نبی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعوے دار ہو وہ جھوٹا ہے، اس لیے اب ہمیں کسی نئے نبوت کے دعوے دار کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو جو عبادت میں سر فہرست ہے وہ نماز ہے، تو اس کی جیسے انہوں نے آداب سکھائے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان باہر سے آئے تو فوراً مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے اپنی عبادت شروع کر دے، بلکہ اس کے آداب یہ بتائے ہیں کہ انسان پہلے جائے مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، تاکہ وہ جو دنیاوی امور ہیں اور خدا کی عبادت کے درمیان وہ ایک وقفہ آئے، یعنی وہ ذہنی طور پہ آمادہ اور تیار ہو سکے۔ مثلا بس اوقات ہوتا ہے انسان کسی اور کام میں مشغول ہے، وہ مسجد میں آیا، فوراً ابھی ذہن اسی کام کی طرف مشغول ہے، اس نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب ظاہر بات ہے نماز میں بھی اس کا ذہن اسی چیز کی طرف رہتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر مصلی پہ آئے اور بیٹھے، اور پھر ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ دل میں تصور کرے وہ کس ذات کی بارگاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت و منزلت کو وہ اپنے دل میں اجاگر کر لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جب ذہنی طور پہ تیار ہو پھر اللہ اکبر کہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب عبادت کے دوران ہمیں یہ بھی علم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی کم از کم جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر عربی میں میں نے کوئی آیت پڑھی ہے یا میں نے ذکر رکوع و سجود پڑھا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے کیا بات کر رہے ہیں اور اس کا کیا معنی ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپنے اندر خضوع و خشوع پیدا کر سکتا ہے۔ شہادت ثالثہ کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، رسول کے بلا فصل خلیفہ و جانشین ہیں، اور یہ ہر شیعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے، جیسا کہ ہم اپنے کلمے میں اس چیز کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جیسے رسول خدا کی حدیث بھی ہے، لا يقبل اللہ العبد الایمان الا بولایت امیر المؤمنین، اللہ اس وقت تک کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی ہر شیعہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اور یہاں تک یہ بھی روایت ہے کہ عمل کی قبولیت کا معیار بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت ہے، اور اس میں اگر ہم یہ کر دیں کہ کہیں ہم نے اسپیسیفک جگہ پر اس کا نام لینا ہے، اس میں پہلا تو یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے کسی مستند روایت میں یہ ثابت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک عبادت سے یہ خاص کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے روزہ، حج، باقی جو عبادات ہیں کیا ہم ان سے اسے نکال دیں گے، اس لیے عقل بھی اسے قابل قبول نہیں سمجھتی۔ اس لیے جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں عبادات کا طریقہ ملا ہے اور جو انہوں نے معیار بتایا ہے اور جیسے انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، ہمارے لیے وہ اسوہ اور قدوہ ہے، اور ہم نے اپنی عبادات کو ائمہ کے طریقے کے مطابق ہی بجا لانا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے واضح طور پہ جو ہمارا عقیدہ ہے یا نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ تفسیر بالرائے، یعنی اپنے ہم ذاتی خیالات اور رجحانات کے مطابق تفسیر کریں، وہ حرام ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی باقی آیات کی روشنی میں کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مثال کے طور پہ قرآن نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو ہم قرآن میں ہی دیکھیں تو دوسری مثلا آیت میں قرآن نے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یعنی اس ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو پتہ چل گیا وہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی کوئی رات ہے۔ پھر اگر روایات کی طرف رجوع کریں تو ائمہ نے کہہ دیا کہ وہ آخری عشر کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہمیں اسلام کہتا ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر دیگر آیات کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ دوسرا، اگر کوئی وہاں تک رسائی حاصل نہ کرے تو پھر وہ حدیث کی روشنی میں قرآن کی آیت کی تفسیر کرے گا، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے مکتبہ فکر کے مطابق حدیث صرف نبی کا قول، فعل یا تقریر نہیں ہوتی، بلکہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہے اگر وہ بھی کوئی چیز فرما دیں یا کوئی کر دیں یا ان کے سامنے کیا جائے
وہ خاموش رہ کر اقرار کریں تو وہ حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس لیے پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن سے انسان نہ کوئی وہاں تک رسائی حاصل کر سکے کیا معنی مفہوم ہے، تو پھر وہ روایات کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں، اس میں جیسے آپ نے کہا کیا جو لوگ اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں، یقیناً قرآن اور حدیث میں اس کی وعید سنائی گئی ہے کہ یہ کرنا حرام ہے، اور جو ایسا کرے، پہلے بھی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ رسول نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ النار، کہ جو بھی قرآن کی تفسیر بالرائے کرتا ہے، اپنے مرضی اور معنی کے طور پہ کرتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اسی اپنے رجحان کے مطابق کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لینا چاہیے۔